نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسلنا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور خیال کیا لوگوں نے انہم بے شک قد کذبوا کہ وہ جھٹلائے گئے، جاءہم نصرنا تو ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء نجات دیے گئے وہ لوگ جن کو ہم نے چاہا، ولا یرد باسنا اور نہیں ٹلے گا ہٹے گا ہمارا عذاب مجرم قوم سے۔ اہم مسئلہ ہے، اللہ رب العالمین کی ہر جگہ قدرت ہوتی ہے، اس کا ایک نظام ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذوات گرامی کو کئی مواقع پر اللہ نے مدد کا فرمایا۔ آگے انبیاء علیہ السلام نے وقت اپنے خیال اور اپنی سوچ کے مطابق ذرا سوچا کہ بھی اتنے وقت تک عذاب آ جائے گا اس قوم پہ جو نہیں مانتی، ہماری مدد آ جائے گی۔ اس انتخاب میں کچھ اونچ نیچ، مثلا آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ جی میں عمرے کے لیے چلا ہوں، جماعت کے ساتھ چلا ہوں۔ جیسے صحابہ کو بتایا تو انتخاب کیا کہ چلو، جب وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے عمرہ نہ کرنے دیا، حدیبیہ میں رکے رہے، آخر صلح ہوئی، پھر واپس آئے۔ تو 2 سال بعد وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اسی طرح ایک نبی تھے حضرت حنظلہ بن صفوان رضی اللہ اپنا علیہ السلام، ان کو ان کی قوم نے بہت ستایا، بہت ستایا۔ ایمان لانے والوں میں بھی صرف ایک آدمی نے کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ قوم اکٹھی ہوئی، مشورہ ہوا کہ آئے دن یہ کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوتی، اس کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ان کو پکڑا، ایک کنویں میں لٹکا دی، اوپر ایک چٹان رکھ دی پتھر کی۔ وہی ایک صحابی رات کو چوری چھپے آتا تھا، کچھ چیز کھانے کی جو میسر ہوتی دے جاتا۔ کئی دنوں بعد آئے، خیال آیا کہ بھی مر گئے ہوں گے۔ جیسے آواز دی تو انہوں نے یہی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو کہنے لگے یہ تو ابھی زندہ ہے۔ تو اس پر پتھر بھی ڈالے، مٹی بھی ڈالی، پھر اس پہ چڑھے کہ اس کو ٹھونسا جائے۔ ایسے موقع پر نبی نہیں، مشرکین کافرین وہ سوچنے لگے کہ انبیاء کی مدد اب نہیں آئے گی۔ یہ نہیں کہ انبیاء مایوس ہو گئے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نبی ایسا نہیں ہوتا۔
حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن جتنے صفیں بنے گی ان میں 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی سارے انبیاء کی ہوں گی. یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے کسی کے ساتھ 5 صحابی ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہوں گے، کسی کے ساتھ 1 ہوگا، کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا. کیا انبیاء علیہ السلام کے وعظ و نصیحت میں، بیان میں اخلاص نہیں ہوگا؟ نظام قدرت ہے. یہ کیفیت ہوں گی. تو انبیاء علیہ السلام مایوس ہو گئے کس سے؟ لوگوں سے، کہ اتنا واعظ کیا، اتنا نصیحتیں کی، اتنا سمجھایا. نوح علیہ السلام نے 950 سال ان سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ نہیں مانیں گے. قوم مایوس ہو گئی کہ اب نبیوں کی مدد شاید نہیں ہوگی. اتنا مدت کا کہا تھا، اتنا لمبی مدت آ گئی، کچھ نہیں ہوا. اور اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں. سچ کہا گیا، دیر گیرت سخت گیرت. ان بطش ربک لشدید. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں دیتے ہیں، جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں. اب سارے انبیاء کے واقعات پڑھتے آئے ہیں تو ساتھ ساتھ جو منافق، جو مخالف بادشاہ تھا، بنا کیا اس کو ڈھیل ضرور دی. کہ فرعون تھا نا، فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اتنا ڈھیل اور اتنا سہولت کہ 400 سال اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا. جب اللہ نے پکڑا سارے لاہو لشکر کے ساتھ ہی برباد کر. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، حضور علیہ السلام کو تسلی دی. مایوس ہو گئے تھے قوم سے کہ اتنا سمجھایا اتنا سمجھایا، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے. وَظَنُّوا، قوم نے خیال کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک وہ انبیاء جو ہے نا وہ جھٹلائے گئے. وعدہ دیتے تھے نصرت کا، مدد کا، ہمارے لیے ہلاکت کا، ہوا تو کچھ نہیں. آج بھی ہمارا معاشرہ یہ جملہ استعمال کرتا ہے، جہاں مولوی جو قیامت قائم کرتا ہے کر دے. تو جب آتی ہے قیامت، اس کی موت آتی ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، پھر روتا ہے، رو نہیں سکتا. جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ پہنچی. فنجیا، پس نجات دیے گئے وہ لوگ، من نشاء، جن کو ہم نے چاہا. انبیاء کو نجات ملی اور انبیاء کے ماننے والوں کو نجات ملی. پوری تاریخ دیکھیں، حابیل کابیل کو دیکھیں. حابیل ماننے والا تھا، اسے نجات ملی، جنت ملی، عظمت ملی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی، فرعون کو برباد کیا. قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، نمرود کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا.
آج تک تاریخ اپنے آپ کو دہراتی. جس نے ظلم کیا اس کو اللہ نے نجات نہیں دی، پکڑا، عبرت کا نشان بنا دیا. آگے کچھ سمجھے نہ سمجھے. ولا یرد باسنا، نہیں ٹلے گا نہیں ہٹے گا ہمارا عذاب عن قوم المجرمین، مجرم قوم سے. نتیجہ یہی نکلے گا، انجام یہی نکلے گا. لقد کان فی قصصہم، البتہ تحقیق ہے ان کے قصے میں عبرت. یا تو قرآن پاک میں جتنا واقعات آئے ان میں عبرت ہے. ایک دو کے نام ابھی لیے. یا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ اس میں عبرت ہی عبرت ہے. جو بتایا گیا ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. جس کو عقل ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے منہ میں ماریں اور وہ کہیں ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ چمڑا مہنگا ہے. سوچ، وہ کچھ سے کچھ کہہ رہے ہیں، یہ اس کو کچھ سے کچھ سمجھے. یہ الگ بات ہے. وگرنہ جو عقل والا ہے، العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کو تو اشارہ کافی ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، بادشاہ نے بلایا. دربان نے صرف اتنا جملہ کہا کہ جیسے جا رہے ہو ایسے ہی واپس ہونا، بس اشارہ سمجھ. بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے بٹھایا، بہت سارے تحفے تحائف دیے، ساتھ ہی دربان کے پاس، چوکیدار کے پاس پیغام بھیجا کہ دروازے پہ پہنچے، اس کا مجھے سر چاہیے. یہ تھوڑا سا لے کے چلے، پھر واپس آ گئے، گیٹ تک نہیں پہنچے. کہنے لگے بادشاہ بات یہ ہے کہ 10 ساتھی میرے پیچھے اور ہیں. یہ تو عجیب بات ہے کہ میں تحفے تحائف لے جاؤں، وہ میرے 10 ویسے رہ جائیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں ان کو لے آؤں، آپ سب کو اپنے ہاتھ سے تحفے تحائف ہدیے دیں تاکہ سارے خوش خوش جائیں. اس نے سوچا پہلے ایک کو مار رہے تھے، اب 11 صحابہ کو ماریں گے. آپ دربان کو پیغام بھیجا کہ بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ ان کو روانہ کر دو. یہ ہے العاقل تکفی الاشارہ کہ عقل مند اشارہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. عقل والوں کے لیے ما کان لحدیث لیفترا، نہیں ہے کوئی بات کہ یفترا گھڑی لگی ہو. قرآن پاک کی ہر بات، ہر واقعہ، ہر حکم سچا ہے. ایک بھی ایسا واقعہ اور خبر نہیں ہے کہ جو گھڑ لی گئی ہو، جھوٹی ہو. گھڑنے والے جھوٹے ضرور ہیں، بنانے والے، قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کنتم فی ریب مما نزلنا، شک کرنے والے موجود ہیں. قرآن میں شک نہیں ہے. سورج کی طرف تھوکیں گے تو اپنا منہ خراب کریں گے، تھوک واپس آئے گا. لیکن قرآن پاک ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن تصدیق کرتا ہے اس چیز کی بین یدیہ ہے جو ان کے سامنے. تورات، زبور، انجیل، جتنا صحائف، بڑی چھوٹی کتابیں اتری ہیں وہ حق ہے. لیکن اس وقت پوری دھرتی پر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اصلی حالت میں تورات، زبور، انجیل، صحائف کوئی نہیں رہے. اب جتنا اپنے آپ کو اہل کتاب کہلانے والے ہیں وہ سب عیسائیوں کے حکم میں. اصل کتاب ہو تو اہل کتاب کہلائیں. اب اتباع صرف قرآن کی ہوگی اور قرآن ہی چلے گا. جیسے سارے انبیاء پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اتباع صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اب چلے گی.
و تفصیل کل شے، ہر چیز کی تفصیل، ہر چیز کے احکامات بتا دیے گئے، جتنا تورات، زبور، انجیل باقی اس میں موجود ہیں۔ وہدن، ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل ایمان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان پر زندگی، ایمان پر موت نصیب۔